امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف۔ برطانوی ویب سائٹ انہرڈ کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا، اس انتظام کے تحت پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے نمائندے دوحہ میں ملاقاتیں کریں گے تاکہ اختلافی معاملات کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے دونوں ممالک اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ دوحہ میں باقاعدہ رابطے کے ذریعے ایسے معاملات پر گفتگو ہوگی جو مستقبل میں تنازع یا غلط فہمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ رابطے کے نئے ذرائع قائم کیے ہیں۔ ایران نے امریکی نائب صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا، آبنائے ہرمز ایرانی علاقہ ہے اور اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے کا بیان سراسر جھوٹ ہے اور اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا تھا، ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن لائن قائم نہیں کرے گا۔ واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا، فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل میں جامع مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ پیش رفت لبنان میں امن اور استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے عوام ایک محفوظ، پرامن اور بہتر مستقبل گزار سکیں۔ یہ فریم ورک حتمی امن معاہدہ نہیں بلکہ آئندہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے ایک بنیادی خاکہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ۔ امریکی صدر نے کہا، ایک ایرانی ڈرون سے مہنگے کارگو جہاز کو نقصان ہوا۔ ایرانی حملے کا نشانہ کارگو جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایران کے بقیہ 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے۔ ایران احمقانہ طور پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ذرات سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا۔ امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ امریکی فوج خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے سراسر بوجھ ہے۔ امریکہ کا علاقائی ممالک کی سلامتی کا عزم محض بیان بازی اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا سراسر غلط اور حقیقت کے منافی ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہے ایران مخالف پالیسیز کا حصہ نہ بنے۔ ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ رائٹرز نے رپورٹ میں لکھا، اسرائیل پر جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے بیانات میں واضح تضاد ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل پر پرامن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، بیروت میں بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ مارکو روبیو کا اسرائیل کی حمایت میں بیان، حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی مہم کو جائز قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے کے حامی جبکہ روبیو سخت گیر خارجہ پالیسی کے حامی نکلے۔ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو مستقبل میں صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دونوں رہنماؤں میں اختلافات کی تردید کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یورپی ممالک کو 100% ٹیرف کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، یورپی ممالک امریکی کمپنیز پر ڈیجیٹل سروس ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو بھی ملک یہ ٹیکس نافذ کرے گا اس پر 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ 100% ٹیرف فوری طور پر نافذ ہوگا۔ یہ ٹیرف تمام موجودہ اور مستقبل کے تجارتی معاہدوں پر بھی فوقیت رکھے گا۔ امریکہ کے مفادات کے خلاف اقدامات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ بحری جہاز لینوڈیوینا کے عملے کے باعث ایرانی ارکان آج بحفاظت کراچی پہنچ گئے۔ ایرانی عملے کے ارکان کو امریکی حکام نے روکا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام،
بتایا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے عملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ایرانی عملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ اب تک پاکستان نے 70 ایرانی بھائیوں کی وطن واپسی میں مدد کی۔ شہدائے کربلا کو سلامی عقیدت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس شام غریبہ ہوئی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یوم عاشور کے جلوس میں شریک ہوئے۔ راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریبہ برپا کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس بند رہی۔ سندھ حکومت نے عاشورہ پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، کوئی مخصوص تھریٹ نہیں، لیکن دشمن ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے جس سے شرپسندی پھیلے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بھی کراچی میں مرکزی جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا، عوام کے اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے علماء کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ، ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے عاشورہ کے جلوسوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی بلوچستان نے امن و امان کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ پچاس 50,000 کیمروں کی مدد سے 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، امام بارگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ پہلی مرتبہ پینک بٹن اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی نظام سے منسلک کیا گیا۔ مجالس اور جلوسوں پر واٹر سپرے اور اینٹی اسموک گن کے ذریعے گرمی کی شدت کو کم کیا گیا۔ پورے نظام کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کی۔ انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی اسمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب۔ FIA اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی۔ سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے، بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد۔ 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ FIA کا کہنا ہے برآمد شدہ تمام پلیسنٹا انسانی ہیں۔ ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک اسمگل کرتے تھے۔ نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریز میں تبدیل کیا گیا۔ ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسنٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ پلیسنٹا کو خشک کر کے بیرون ملک اسمگل کیا جاتا تھا۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی۔ 1900 ارب روپے کے بیرونی قرضے اور ارکان اسمبلی کی اسکیم شامل۔ بڑے مالی گھپلوں اور پارلیمانی منظوری کے بغیر اخراجات کا بھی انکشاف۔ سرکاری فنڈز میں خرد برد کے 2 سنگین کیسز سامنے آئے۔ آڈیٹر جنرل نے جعلی ادائیگیوں کے نشاندہی کر کے خامیاں بے نقاب کی۔ 87 ارب کے سرکاری فنڈز بروقت استعمال نہ ہونے سے لیپس ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا، کمزور نگرانی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ غیر استعمال شدہ سرکاری رقوم فوری قومی خزانے میں جمع کرانے کی سفارش۔ سرکاری اداروں میں احتساب کا عمل مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 920 ہو گئی، 4000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری، لوگ عمارتوں کے ملبے پر بیٹھے اپنے پیاروں کے منتظر۔ کراکس میں 24 گھنٹے بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کر دی۔
کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر پر برقرار، ڈیزل 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت موجودہ سطح پر تا حکم ثانی برقرار رہیں گی، پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، برنٹ خام تیل کمی کے بعد $72.38 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کمی کے بعد $69.41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $66.30 فی بیرل پر ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں، پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا، پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے۔ حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے۔ یوم عاشور کے دوران امن و امان اور مذہبی رواداری برقرار رکھنے پر علماء مشائخ ذاکرین اور کو خراج تحسین۔ سربراہ قومی پیغام امن کمیٹی علامہ طاہر اشرفی اور علماء کرام نے مشترکہ بیان میں کہا، امن و امان اور مذہبی رواداری برقرار رکھنا قابل ستائش ہے۔ عاشور محرم امن و امان اور باہمی مذہبی رواداری کے ساتھ مکمل ہوا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کا شکریہ جنہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے انتھک کاوشیں کی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فیلڈ مارشل کے وژن کے مطابق امن قائم رہا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے ڈڈیال سے راولاکوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزمان نے انکشاف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ مہران، امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ نعیم اور عاقب نے اعتراف کیا وہ ایکشن کمیٹی کے رکن اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے مفادون پر حملہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی۔ جبالی البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا، آنسو گیس کے شیل فائر کیے، دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خاتون پر بھی تشدد۔ حزب اللہ نے دریائے لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے، مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی۔ ایم او یو کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں۔ یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ غیر ہنگامی آپریشنز اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے۔ انڈونیشیا میں بچوں کے 47 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ انڈونیشیا میں حکومتی پابندیوں کے بعد ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا بڑا ایکشن۔ ٹک ٹاک نے 41 لاکھ اور یوٹیوب نے 6 لاکھ بچوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے۔ قوانین کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس بند کرنا لازمی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ پابندی کا مقصد بچوں کو آن لائن ہراسانی اور سوشل میڈیا کی لت سے بچانا ہے۔ گراس کورٹ پر ناؤمی اوساکا ٹائٹل جیتنے سے 1 قدم دور، ہومبرگ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی۔ جاپانی ٹینس اسٹار نے چینی حریف کی 1 نہ چلنے دی۔
स्ट्रीट सेट में ढेर किया। ट्रॉफी के लिए ओसाका का टकराव आज जमहूरियत चेक की कैरोलिना से होगा।